السلام علیکم ناظرین، براق چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم معاشرے میں بڑھتے ہوئے طلاق کے تناسب پر بات کریں گے کہ آیا یہ فیشن ہے یا مجبوری۔ معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کا ذمہ دار کون؟ آئے روز ہمیں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ پڑھی لکھی خواتین میں طلاق کا تناسب اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان میں صبر و برداشت کی کمی ہوتی اور وہ اپنی تعلیم اور ملازمت کی اکڑ میں شوہروں کی محتاج ہو کر رہنا پسند نہیں کرتی۔ لیکن کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ یا پھر ہمارے پدر شاہی معاشرے نے ہمیشہ کی طرح مردوں کا جرم چھپانے کے لیے عورت کو ہی مورد الزام ٹھہرایا ہے؟ آج کل کے زیادہ تر شوہر بیوی تو بہت خوبصورت، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ملازمت پیشہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سلوک نوکرانی سے بھی بدتر کرتے۔ ایسی مثالی بیوی چاہیے جو سارا دن چپ چاپ سسرال والوں کی خدمت کرے، بچے پالے، شوہر کی مار پیٹ اور گالیاں بھی برداشت کرے اور دنیا کے سامنے اپنے شوہر کو آئیڈیل شوہر کے روپ میں بھی پیش کرے، اور اگر زیادہ نافرمانی کرے تو تیل چھڑک کر جھلسا دی جائے اور بعد میں چولہا پھٹنے کا بہانہ بنا کر دنیا کے سامنے خود کو بے قصور ثابت کر دیں۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کو یہ کہہ کر رخصت کیا جاتا ہے کہ اب ڈولی نکلی تو جنازہ ہی واپس آئے وگرنہ نہیں۔ اگر بدقسمتی سے شوہر یا سسرال خراب نکل آئے تو پہلے تو بیٹی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ سمجھوتا کرے، کبھی بچوں کے نام پر، کبھی والدین کی عزت کے نام پر۔ لیکن اگر کوئی چارہ باقی نہ رہے اور نوبت طلاق تک آ جائے تو والدین ایسے برتاؤ کرتے جیسے مر ہی گئے ہوں۔ بیٹی جو پہلے سے ہی ذہنی دباؤ اور جسمانی تشدد کا شکار ہوتی، نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو مجرم سمجھنے لگتی۔ ایسے والدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک یاد رکھنا چاہیے کہ میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ اس بیٹی پر صدقہ کرنا جو تمہاری طرف مطلقہ یا بیوہ ہونے کے سبب واپس لوٹ آئی اور تمہارے سوا اس کا کوئی نہ ہو۔ ابن ماجہ۔ رہی سہی کسر عزیز رشتہ دار ہمسائے پوری کر دیتے کہ یقیناً لڑکی میں ہی کوئی خامی ہوگی جو شوہر نے طلاق دی۔ کبھی اس کے چلن پر انگلی اٹھائی جاتی تو کبھی تنگ مزاجی کو الزام بنایا جاتا، اور آخر میں یہ کہہ کر زخموں پر نمک چھڑک دیا جاتا کہ ہماری بھی تو بیٹیاں ہیں، اسی کو بسنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ شوہر کا نکما پن، متشدد مزاج، آوارگی، دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات، غرض ہر بات کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا جاتا۔ طلاق یافتہ لڑکی کی زندگی تو جو جہنم بنتی سو بنتی، لیکن اگر کوئی شوہر کے مظالم سے تنگ آ کر خلا کا فیصلہ کر لے تو سیدھا سیدھا خودسری اور آزاد خیالی کا سرٹیفکیٹ تھما دیا جاتا۔ خاندانی نام نہاد عزت خاک میں مل جاتی کیونکہ کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑتے، اور اگر شوہر کمین فطرت ہو تو بدچلنی بھی ثابت کر دی جاتی۔ ان سب سے بچنے کے لیے آج بھی والدین بیٹی کا ہر قیمت پہ گھر بسانا چاہتے، پھر چاہے وہ اور اس کے بچے سسک کر باقی ماندہ زندگی گزاریں، میکے والے خرچہ بھی اٹھائیں اور بیٹی جو ہے وہ کوہلوں کا بیل بھی بنے۔ یہ ہمارے معاشرے کی اس عورت کی ہلکی سی جھلک ہے جس کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار ہوتی۔ شوہر تو کیونکہ مجازی خدا ہوتا ہے اس لیے اس سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ہاں بیوی کی معمولی غلطی پر وہ ضرور اسے دھنک کر رکھ سکتا اور اس کے سر پر سوکن بھی لا سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں اب اس دور جدید میں بھی ایسی مظلوم عورتوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں؟ ہمارا معاشرہ جہاں مذہبی ٹھیکیدار ہوں یا فیمنزم کے علم بردار، پڑھے لکھے پروفیشنل ہوں یا ان پڑھ مزدور طبقہ، امیر ترین ہوں یا متوسط گھرانے، عملی طور پر عورت کے ساتھ سلوک میں سب یکساں ہیں۔ زبانی کلامی اعلیٰ ترین مذہبی اور سماجی اقدار کا حامل معاشرہ عملی طور پر طلاق کا حقیقی تصور اور اس کی مذہبی اور سماجی اہمیت سمجھنے سے تاحال قاصر ہے۔ ہم جانتے بوجھتے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ طلاق ناپسندیدہ ترین لیکن جائز عمل ہے جس کو مکمل رد نہیں کیا جا سکتا۔ طلاق کو شجر ممنوعہ سمجھنے والے کیا اس حقیقت سے واقف ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں جو ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں انہیں رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی تھی، اور بعد میں یہ دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں؟ اگر طلاق یافتہ ہونے کا مطلب داغ لگنا ہوتا تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر یہ داغ کبھی نعوذ باللہ لگتا؟ کیا طلاق یافتہ عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات مطلقہ تھیں؟
جن میں سے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے خود خلا لی تھی؟ کیا ہماری جرت کہ ہم امہات المومنین کی کردار کشی کر سکیں یا یہ کہہ سکیں کہ وہ گھر کو بسانا نہیں جانتی تھی؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل انسان بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اسے ناقدر شناس کے ہاتھوں تباہ کر کے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جو عورتیں بچوں کی خاطر گھٹ گھٹ کر سمجھوتا کرتیں، شوہر کی ماریں کھاتیں، ان کے بچے گھریلو متشدد ماحول کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن جاتے اور بالآخر اپنی ماؤں کو ہی مورد الزام ٹھہراتے۔ زندگی، رزق اور قسمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہیں۔ ان چیزوں کا مالک شوہر یا معاشرے کو سمجھنا نہ صرف جہالت ہے بلکہ شرک ہے۔ ایک عورت انہی باتوں پر بلیک میل ہوتی اور اپنا نقصان کر بیٹھتی۔ یاد رکھیں، اللہ ظالم نہیں ہے۔ نہ طلاق کوئی حرام یا پلید فعل ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی قرآن کی ایک پوری سورت طلاق کے نام سے نہ ہوتی، جس میں تمام احکامات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ عورت کی شادی کا یہ مطلب نہیں کہ اسے بلی چڑھا دیا جائے اور وہ تا عمر اذیتیں ہی سہتی رہے۔ اسلام عورت کو مکمل حقوق دیتا ہے کہ وہ طلاق، خلا یا علیحدگی کسی بھی حالت میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے، جس میں نان و نفقہ سے لے کر بچوں کی سرپرستی تک تمام احکامات واضح ہیں۔ خوش قسمتی سے پاکستانی قانون بھی اس معاملے میں شرعی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا، لیکن اصل ہمت عورت کو کرنی ہوگی کہ اس نے ذہنی و جسمانی تشدد سہ کر جینا یا باعزت و باوقار طریقے سے زندگی گزارنی۔ قرآن پاک کی سورہ طلاق میں ہے، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ بے شک میاں بیوی میں علیحدگی پر شیطان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت سخت مجبوری کے بغیر خود طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جو ہر دور، ہر انسان اور ہر طبقہ فکر کے لیے مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔ بحیثیت مجموعی ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور یقیناً اسلام میں ہر فرد کے لیے ہر حیثیت میں جامع ترین حقوق و فرائض متعین ہیں، جن پر عمل کر کے ہی ایک بہترین عائلی زندگی اور مثالی معاشرے کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔